بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچے خواب کون سے ہوتے ہیں؟ سچے خواب کی کیا نشانی ہوتی ہے اور اس کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں سچے خوابوں کے حوالے سے 3 نشانیاں، 3 علامتوں کا ذکر کیا جائے گا، اور یہ 3 علامتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہے۔ اس کے ساتھ 6 ایسی چیزوں کا بھی ذکر کیا جائے گا کہ جن کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی ہے۔ خواب انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے اور ہر ایک کو اس سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ جب اسے کوئی اچھا خواب دکھائی دیتا ہے تو اس بات کی تڑپ ہوتی ہے کہ جان لے کہ خواب میں اس کو کیا اشارہ ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب نبوت کے 46ویں حصے میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے مبشرات کے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مبشرات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نیک خواب جسے آدمی دیکھتا ہے یا اسے دکھایا جاتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ پاک کی طرف سے، جبکہ برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ قیامت میں سچے خواب نظر آئیں گے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا وقت نزدیک ہوگا تو نیک مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ کون سے خواب سچے ہوتے ہیں، اور ان کی نشانیاں اور علامت کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ سچے خوابوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ سچے لوگوں کا خواب سچا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ سچا خواب اس کا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان جو حق سچ کا ساتھ دیتا ہو، جس کی گفتگو میں سچائی ہو، جو اپنے ہر معاملے میں سچائی سے کام لیتا ہو، جھوٹ، دھوکہ دھڑی اور فریب سے بچتا ہو، تو ایسا انسان جو سچا ہو تو اکثر اس کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور ایسے خواب سچ ہو جاتے ہیں۔ اور اولیاء کرام جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، ان کے بھی اکثر خواب سچے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا ولی ہوتے ہیں، سچائی کا ساتھ دیتے ہیں اور سچ بولتے ہیں۔ دوسری نشانی، صبح صادق کے وقت کا خواب سچا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے زیادہ سچا خواب صبح صادق کے وقت کا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ صبح صادق کا وقت کون سا وقت ہوتا ہے؟ صبح صادق کا وقت وہ وقت ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، عشاء کی نماز کا وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، تو وہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے۔ تو جب انسان رات کو سو رہا ہو اور صبح صادق کے وقت میں اس کو کوئی خواب آئے تو وہ خواب سچا ہو سکتا ہے۔ تیسری نشانی، قیامت کے قریب خواب سچے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آخری زمانے میں مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، یعنی قیامت کا وقت جب قریب ہوگا، قیامت کی علامت اور اس کی نشانیاں ظاہر و نمودار ہو جائیں گے، تو اس وقت کے جو مومن ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، تو ان کے خواب سچے ہوں گے۔ تو یہ تھی خواب کے سچے ہونے کی 3 علامتیں۔ دوستوں، اب ان 6 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی۔ خواب میں دودھ پینے کی تعبیر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب بیان کیا۔ اس خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے سامنے دودھ لایا گیا ہے، جو میں نے اسے پیا اور پی کر اس قدر سیراب ہوا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی سیرابی ناخن سے نکل رہی ہے۔ پھر باقی بچا ہوا دودھ میں نے عمر کو دے دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دودھ کو پینے کی تعبیر علم ہے۔ اس حدیث پاک کی وضاحت میں یہ ہے کہ جس قدر دودھ پیتا دیکھیں، اسی قدر علم سے مستفید ہوگا۔ خواب میں سفید لباس کو دیکھنا۔ حضرت عائشہ
رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ بن نوفل کے بارے میں معلوم کیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی، لیکن ظہور نبوت سے پہلے ان کا وصال ہو گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خواب میں مجھے دکھائی گئے تھے تو ان پر سفید لباس تھا، اگر وہ دوزخی ہوتے تو ان کا لباس اس کے علاوہ ہوتا۔ اس حدیث کی وضاحت میں یہ ہے کہ سفید کپڑے میں ملبوس ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نازی میں شمار فرمایا۔ نازی اس شخص کو کہتے ہیں جو جہنم کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی فوت شدہ انسان کو سفید لباس میں دیکھا جائے تو یہ اس کے نجات یافتہ ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں شہد اور گھی کو دیکھنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کی 2 انگلیوں میں سے ایک انگلی پر شہد ہے اور دوسری انگلی پر گھی لگا ہوا ہے، وہ دونوں انگلیوں کو چاٹ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم زندہ رہے تو 2 کتابیں یعنی تورات اور قرآن پڑھو گے اور اس کے عالم بنو گے، اور بعد میں ایسا ہی ہوا، وہ دونوں آسمانی کتابوں کے عالم بنے، یعنی قرآن کے بھی عالم بنے اور تورات کے بھی عالم بنے۔ اس حدیث کی وضاحت میں یہ ہے کہ شہد اور گھی کی تعبیر علم اور بھلائی سے کی جاتی ہے۔ چاند کو گرتے ہوئے دیکھنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں نے دیکھا ہے 3 چاند ہیں ہمارے حجرے میں گرے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرا خواب سچا ہوا تو میرا خیال اس کی تعبیر کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں 3 افضلین اہل جنت دفن ہوں گے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں 3 افضل ترین ہستیاں دفن کی جائیں گی، اور پھر بعد میں یہ تعبیر سچ ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس میں دفن کیے گئے۔ خواب میں کسی چیز کو پھونک مار کر اڑا دینے کی تعبیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا، دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن رکھ دیے گئے ہیں جو مجھے بڑے گرا گزرے اور اس نے مجھے رنج میں ڈال دیا۔ خواب ہی میں مجھے کہا گیا کہ میں اسے پھونکوں، چنانچہ اسے میں نے پھونک ماری تو دونوں اڑ گئے۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ دی کہ 2 جھوٹے لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن ان کو ہلاک کر دیا جائے گا، اور پھر بعد میں ایسا ہی ہوا کہ ایک اسود عنسی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اسے فیروز نے یمن میں مار ڈالا تھا، اور دوسرا مسلمہ کذاب تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اسے اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جہنم واصل کر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں خود کو ایک باغ میں دیکھا، باغ کے درمیان میں ایک ستون ہے جس کی چوٹی پر ایک کندہ ہے، مجھ سے کہا گیا کہ چڑھو، میں نے کہا میں چڑھ نہیں سکتا۔ پھر میرے پاس ایک خادم آیا تو اس نے میرے کپڑے تھامے، تب میں چڑھ گیا اور کندھے کو پکڑ لیا۔ میں جب بیدار ہوا تو اس کندھے کو پکڑے ہوئے تھا۔ پھر میں نے یہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ باغ تو اسلام کا باغ ہے، ستون بھی اسلام کا ستون ہے، اور وہ کندھا یعنی تم مرتے دم تک اسلام کو تھامے رہو گے۔ اسلام جب کسی کے دل میں رچ بس جاتا ہے تو اسے ہر دم اسی کا خیال رہتا ہے، اور وہ اس کا ایسا شیدائی بن جاتا ہے کہ اسے کچھ اور اچھا ہی نہیں لگتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے وہ اپنے دل و دماغ میں اسی کو بسا کر رکھتا ہے۔ یہ ایک سچے مومن کی بھی پہچان ہوتی ہے، عملاً بھی اس پر ثابت قدم رہتا ہے، اور ایک پل بھی دور رہنا اسے گوارا نہیں ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تھے وہ 6 خواب جن کی تعبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اس میں سے کچھ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھے اور کچھ خواب دوسروں کے تھے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔